صدارتی نظام ملک کو دو لخت کرنے کا منصوبہ ہے۔ اگر آئین کو چھیڑا گیا تو اسے ابھی سے ملک توڑنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ ملک عوام کا ہے، اسے اگر کوئی اپنا کہتا ہے تو وہ قابض ہے۔ آئین، قانون اور اصول کے مطابق عوام کا اس سے قبضہ چھڑائیں گے۔ دفاع کی ان کے نزدیک اہمیت نہیں۔ وزارت دفاع کو تمغہ نہ دینا فوج پر عدم اعتماد ہے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے لیا میں تحفظ آئین پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدارتی نظام کی باتیں کرنے والوں کو بڑا پیغام دے دیا۔ PDM کے سربراہ نے اپنے خطاب میں اور کیا کہا، دیکھتے ہیں رانا شہروز ساجد کی اس رپورٹ میں۔ مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ روک سکو تو روک لو، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ نااہلوں پر بھاری ایک خوف چھا گیا ہے، مولانا آ گیا۔ صدارتی طرز حکومت جبر کی علامت ہے۔ صدارتی طرز حکومت اپنی ماضی کے، اپنی تاریخ کے آئینے میں ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے۔ کون سا صدارتی نظام؟ وہ صدارتی نظام جو ملک میں سکندر مرزا نے برپا کیا تھا، وہ صدارتی نظام جسے ایوب خان نے برپا کیا تھا اور جس نے ہماری 3 دریائیں ہندوستان کو بیچ دی تھی، وہ صدارتی نظام جو جنرل یحییٰ خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس نے ہمارے اس مملکت کو دولت کیا تھا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کا تحفظ آئین پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آئین ملک پاکستان کی مقدس دستاویز ہے، جسے پوری قوم میثاق ملی کی حیثیت دیتی ہے۔ آئین مملکت پاکستان کا وہ مقدس دستاویز ہے جسے ہم پوری قوم اور اس ملک کے اندر تمام مسالک، تمام مکاتب فکر، تمام برادریاں، تمام چھوٹی قومیتیں، ان کے درمیان اس کو ایک ہم میثاق ملی کی حیثیت دیتے ہیں۔ آئین وہ نقطہ ہے جس نے قوم کو ایک قوم بنایا ہوا ہے۔ اگر آئین بیچ سے نکل جائے تو پھر اس ملک کے عوام کی مملکت کے ساتھ کمٹمنٹ کی اساس ختم ہو جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے اس آئین کی ایک بنیاد ہے، اس کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے، اور اس بنیادی ڈھانچے کے میرے نزدیک 4 عناصر ہیں۔ پہلی چیز اس آئین کی اسلام۔ یہ ملک سیکولر ملک نہیں ہے، اسلام اس کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، اور آئین خود قرار دیتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی نظام ہوگا۔ اس بنیادی ڈھانچے کا دوسرا عنصر جمہوریت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ نہیں آ سکتی۔ کوئی آمر اور
کوئی طالع آزما پاکستان کے اقتدار پر جبراً قبضہ نہیں کر سکتا. اس کے اقتدار کا فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے. اس کا تیسرا عنصر ملک کا وفاقی نظام ہے. ایک وفاق اور اس کے نیچے وحدتیں. اس بنیاد پر ہمارا ملک چلتا ہے. جب تک آپ وفاق اور اس کے نیچے وحدتوں کی حقیقت کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے یہ ملک یکجان نہیں رہ سکتا. آپ نے ہر وحدت کو اور اس وحدت میں، اس یونٹ میں، اس صوبے میں رہنے والے عوام کو وہاں کے وسائل کا مالک تسلیم کرنا ہے. پنجاب ہے تو پنجاب کے وسائل پر پنجاب کے بچوں کا حق ہے. اگر کل سرائے کی صوبہ بنتا ہے تو پھر اس صوبے کے وسائل پر سرائے کی بچوں کا حق ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا چوتھا عنصر وہ پارلیمانی طرز حکومت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی صدارتی طرز حکومت نہیں چلے گی. صدارتی طرز حکومت جبر کی علامت ہے. صدارتی طرز حکومت اپنی ماضی کے، اپنی تاریخ کے آئینے میں ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے. کون سا صدارتی نظام؟ وہ صدارتی نظام جو ملک میں سکندر مرزا نے برپا کیا تھا. وہ صدارتی نظام جسے ایوب خان نے برپا کیا تھا اور جس نے ہماری 3 دریائیں ہندوستان کو بیچ دی تھی. وہ صدارتی نظام جو جنرل یحییٰ خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس نے ہمارے اس مملکت کو دولت کیا تھا. وہ صدارتی نظام جب جنرل ضیاء الحق ملک کا صدر تھا تو ہم نے سیاچین کو انڈیا کے حوالے کیا تھا. وہ صدارتی نظام جب جنرل مشرف ملک کا صدر تھا اور ہم نے کارگل کو انڈیا کے حوالے کیا تھا. آج پھر اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہے. یہ آئین کو منہدم کرنے کی باتیں ہیں، میثاق ملی کے خاتمے کی باتیں ہیں. پھر اثر نو آئین بنے گا، پھر اثر نو آئین ساز اسمبلی بنے گی، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. یہ تجویزیں جو آج آ رہی ہے یہ پاکستان کو ایک بار پھر دولت کرنے کی مجھے مشاورت نظر آتی ہے، اور اس کے پیچھے یہ منصوبہ نظر آ رہا ہے. لہذا ہمیں آئین کے بنیادی عناصر کو سمجھنا ہوگا کہ آئین کی اساس کیا ہے، اس کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں آئین کے بنیادی اصولوں کی طرف آنا ہوگا. آئین قرارداد مقاصد کے حوالے سے جو پہلے آئین کا دیباچہ کہلاتا تھا، آج اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اور آئین کا حصہ بننے کے بعد ازروع قرارداد مقاصد جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھی، اس دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم کی براہ راست رفقا نے قرارداد مقاصد پاس کی تھی، جس پر آج بھی تمام مکاتب فکر اور پوری قوم کا اتفاق رائے ہے، جس میں طے ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی.
اور عوام کے نمائندے مملکت میں اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اس کے نظام کے تحت حکومت چلائے. آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے اور تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے. آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. اب مسئلہ آئین کا نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مشکل ہے وہ ہے آئین پر عمل درآمد نہ کرنا. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے پارلیمنٹ ایسے لوگوں سے بھر دیے جاتے ہیں کہ جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہوتی ہی نہیں ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ بھی پاور پالیٹکس کرتی ہے اور ہمارے پولیٹیشنز بھی اس کی بنیاد پر پھر پاور پالیٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں. اقتدار کو کیسے حاصل کرنا ہے, اقتدار کو کیسے بچانا ہے, اور تمام توانائیاں اس کی بنیاد پر آئین پر عمل درآمد کے مواقع آج تک سن 73 کے آئین کے بعد ہمیں نہیں ملے. ہم نے آئین بنایا اور باضابطہ طور پر 14 اگست 1973 کو یہ آئین پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کیا اور 15 اگست کو 24 گھنٹے کے بعد پاکستان میں ایمرجنسی لگا دی گئی. اس آئین کی حریت و آزادی وہ صرف 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں تھی. میرے محترم دوستو, اگر آپ نے یہ اجتماع اس حوالے سے کیا ہے تو پھر ہماری کمٹمنٹ دیکھو. ہم آئین کے تحفظ کی بات کریں. آئین کے تحفظ کی بات کرنا پاکستان کے تحفظ کی بات کرنا. آئین کے تحفظ کی بات کرنا ایک پاکستانی قوم کی بات کرنی ہے. اس میں کوئی فرقہ واریت, کوئی قومی تعصبات, کوئی لسانی نفرتیں, اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو پھر آئے روز یہاں پر صوبوں کے اندر چھوٹی قومیتیں, چھوٹی صوبے, وہ پھر اپنی محرومیتوں کی باتیں کریں گے, اور جب محرومیتوں کی باتیں طول پکڑ جاتی ہیں. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا معیشت کے حوالے سے کہنا تھا کہ 2 + 2 4 کا حساب کرنے والا پاکستان کا معاشی ادارہ FBR خود اعلان کر رہا ہے کہ ملک کو دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہیں بلکہ ملک دیوالیہ ہو چکا. آج فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو پورے ملک کے ٹیکسز اور اس کے محصولات کو وصول کرتا ہے, اس کا چیئرمین اپنے الفاظ میں کہتا ہے کہ پاکستان کے دیوالیہ ہو جانے کا خطرہ نہیں, پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی معیشت کے 2, 4 اور 6 کو جمع کرتے. مولانا فضل الرحمان کا خطاب میں کہنا تھا کہ ملکی آئین کو چھیڑنے کی کوشش کرنے والے جان لیں کہ اگر ایسا ہوا تو وہ ملک توڑنے کے ذمہ دار ہوں گے. یہ ملک کو 2 لخت کرنے کے مترادف ہوگا. کہ ہم نے ملک کو بھی بچانا ہے. اگر آئین کو چھیڑا گیا, جہاں سے بھی چھیڑا گیا, ہم ان کو پاکستان کے توڑنے کا ذمہ دار آج سے قرار دیتے ہیں. کل پھر تفتیشیں نہ کیا کرو کہ کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں. پھر حمود الرحمان کمیشنیں بنے گی, پھر پتہ چلائے گا کہ حقائق کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم آج ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ آئین کو ختم کرنا, آئین کو چھیڑنا, یہ ملک کو توڑنے کا ذمہ دار ہوگا آئندہ کے لیے. میرے محترم دوستو, خارجہ پالیسی آپ کی کیا ہے؟ معاشی پالیسی آپ کی کیا ہے؟
दिफाई पॉलिसी आपकी क्या है? कल कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ वजीरों को हुस्न कारकर्दगी पर तमगे दिए। भाई तमगे, इनामात, असनाद उस वक्त दिए जाते हैं जब खेल खत्म हो चुका होता है। सो हुण इन्हां दा खेल खत्म किया करें। सरबराह JUI ने कुछ वज़रा को हुस्न कारकर्दगी के तमगे दिए जाने के हवाले से भी तंजिया गुफ्तगू की। उनका कहना था कि जब खेल खत्म हो जाता है तब असनाद और तमगे तकसीम किए जाते हैं। सो मुक्का खड़ा मेरे मोहतरम दोस्तों, कुछ भी नहीं रहा है। अगर मईशत बेहतर होती तो फिर वज़ीर ख़जाना को तमगा देते ना। अगर फॉरेन पॉलिसी बेहतर होती तो हमारे भाई शाह महमूद कुरैशी को दे देते ना। और अगर दिफाई पॉलिसी मजबूत होती तो कम से कम हमारे परवेज खटक को दे देते। वज़ीर दिफा साहब है जी, लगता भी वज़ीर दिफा है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पिक एंड चूज करके तमगे दिए गए, दिफा की उनके नजदीक अहमियत नहीं। वजारत दिफा को तमगा न देना हमारी फौज और जर्नैलों पर भी अदम एतमाद का इजहार है। मैं कहता हूं ये पिक एंड चूज करके कुछ को उन्होंने जो तमगे दिए हैं, अगर दिफा उनके नजदीक किसी तमगे का मुस्तहिक नहीं है तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फौज पर और जनरल्स पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। फौजी जर्नैलों को भी सोचना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। पाकिस्तान को लूटने पे कहते हैं तमगे दिए गए। किसने जबरदस्त किस्म का लूटा है तो फिर वही है। अब लूटने वाले भी ऐसे कि उनका नाम लेना भी मुश्किल हो जाता है। सियासी व मजहबी रहनुमा का कहना था कि PDM का फैसला बरकरार है, 23 मार्च को मार्च होगा। उनका खेल खत्म और हमारा शुरू हो चुका। मुल्क के मालिक हम हैं और हम कब्जा छुड़वाना भी जानते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मुल्क हमारा है, ये किसी का जागीर नहीं है। इस मुल्क के हम मालिक हैं और अगर हम मालिक नहीं हैं तो फिर आपको आगे बढ़कर मालिक बनना पड़ेगा। अगर आईन की रूह से मुल्क के मालिक आप हैं तो फिर अगर कोई दूसरा अपने आप को मालिक कहता है तो इसका माना यह कि उसका कब्जा है। तो इस लिहाज से समझ लेना चाहिए कि फिर मालिक कब्जा छुड़ाना चाहता है और आईन की रूह से, कानून की रूह से, अखलाक की रूह से, उसूल की बुनियाद पर हम पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी और बदअमनी के मुतहम्मिल नहीं हैं। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत की तौफीक दे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब तब्दीली के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिस किश्ती को उन्होंने डबोया है हम दोबारा उसको साहिल पर कैसे लाएंगे, दोबारा इस वतन को कैसे उठाएंगे, इसकी मईशत को कैसे उठाएंगे। अल्लाह ताला की हमें मदद चाहिए। अल्लाह हमारा हाफिज़ व नासिर हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 23 मार्च का फैसला भी बरकरार है और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और कामयाबियों की तरफ इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाएगा। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में JUI पंजाब और जनूबी पंजाब की क़यादत ने शिरकत की।
सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब मौलाना सफीउल्लाह, सूबाई जनरल सेक्रेटरी सिंध अलामा राशिद सोमरू, डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी शहबाज गुज्जर, कायम मकाम अमीर पंजाब मौलाना इकबाल रशीद, मरकजी सदर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना हदायतुल्लाह पीरजादा भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून डेरा गाजी खान, MPA माहर इजाज अहमद अचलाना, साबिक MNA नून लीग सैयद सकलैन शाह बुखारी, साबिक MNA साहिबजादा फैजुल हसन सिवाग, साबिक MPA नून लीग मलक अब्दुल शकूर सिवाग, उम्मीदवार MPA मलक रियाज गरमा, साबिक तहसील नाजिम आबिद अनवार अलवी, साबिक नायब तहसील नाज़म आबिद अनवार अलवी भी जलसे के दौरान स्टेज पर मौजूद रहे। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून माहर इजाज अहमद अचलाना ने सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान को सकाफती सराय की अजरक भी पेश की। कैमरामैन मोहम्मद उमैर और साथी रिपोर्टर आमिर अली अवान के हमरा राना शहरोज साजिद, वॉइस टुडे न्यूज लिया। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।